ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے قوتیں ہیں جو ہمارے ملک میں قائد اعظم کے وفاقی اور پارلیمنٹری نظام نہیں دیکھنے چاہتے ہیں۔ کمزور جمہوریت اور طاقتور آمریت کے درمیان ہچکولے کھاتا ہوا ایک ملک، اور اس ملک میں اٹھا ایک ایسا نام جس کے ساتھ عوام کی آسیں اور امیدیں جڑی ہوئی تھیں۔ لیکن اس شخصیت کی کہانی شاید اس قوم کے تمام لیڈران میں سے سب سے کمپلیکیٹڈ ثابت ہونے والی تھی۔ ان کا تعلق اس ملک کے سب سے انفلوئنشل سیاسی خاندان سے تھا، جہاں طاقت نسل در نسل وراثت میں چلی آتی اور سیاست اس خاندان کے خون کا حصہ بن چکی۔ انہوں نے اس دنیا میں آ کر صرف خاندان کا نام ہی نہیں بلکہ ان کے سیاسی ورثے کا بوجھ بھی اپنے سر لے لیا۔ مغرب کی سب سے ایلیٹ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب انہوں نے اپنے ملک کا رخ کیا تو ایک جمہوریت کے لیے ترستی ہوئی قوم نے اپنی ساری امیدیں ان سے جوڑ لی۔ پہلی مسلمان عورت جو کہ ایک اسلامی ملک کی لیڈر بنی، ان کا طاقت تک کا یہ سفر تاریخ میں رقم ہو چکا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا یہ امید کی کرن مدھم ہونا شروع ہو گئی۔ طاقت کا ملنا تو آسان تھا مگر اس کے ساتھ جڑا تھا ایک سایہ، جہاں دولت کی چمک کے پیچھے چھپے ہوئے راز تھے، وہ راز جو وقت کے ساتھ الزامات بن گئے، اور وہ الزامات جو صرف ان پر نہیں بلکہ ان کے سب سے قریبی رشتے پر بھی لگے۔ آج ہم بات کریں گے ان رازوں کی، ان الزاموں کی جو اس نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک سیاست دان کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جو دولت، طاقت اور کرپشن کے جنگلوں میں لے جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے بے نظیر بھٹو کی۔ I will not be a party to the ignominious. جنوبی ایشیا کے جمہوری اور سیاسی سین میں ایک خاندان کا نام تھا جو ہر جگہ گونجتا تھا، بھٹو خاندان۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے جمہوری منتخب شدہ پرائم منسٹر تھے، جو کہ لاکھوں نہیں تو کروڑوں دلوں پہ راج کرتے تھے۔ ان کا شوق انداز تقریر اور بہترین حکومتی پالیسیز نے ان کو عوام کے لیے ایک مسیحا بنا دیا۔ لیکن 1979 میں یہ مسیحا بھی ایک فوجی آمر کے ہاتھوں سولی پہ چڑھ گیا جب انہیں ایک قتل میں ملوث ہونے اور سازش کرنے پہ قصوروار قرار دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پورے ملک کو ایک سوگ میں ڈال دیا تھا۔ ان کی پھانسی کے بعد سیاسی سسٹم میں ایک خلا سی آ گئی تھی، پر اس کے بالکل برعکس ایک موت نے ایک اور زندگی کا آغاز بھی کروا دیا تھا۔ بے نظیر بھٹو صرف 26 سال کی چھوٹی سی عمر میں سیاست کے طوفانی میدان میں داخل ہو چکی تھی، اور ان کا مشن صرف ایک تھا، اپنے والد کی سوچ اور نظریے کو آگے لے کر جانا۔ 80 کی دہائی کا بیشتر حصہ انہوں نے ہاؤس اریسٹ اور نظر بندی میں گزارا، اور اس کا سہرا جاتا تھا جنرل ضیاء کے سر، جو اس وقت پاکستان کو ڈنڈے کے زور پہ چلا رہے تھے۔ اپنی انتھک محنت اور جمہوری نظام کو بحال کرنے کی لڑائی نے انہیں اپنے والد کی طرح ایک بہت بڑا سیاسی ستارہ بنا دیا تھا، جو اب لوگوں کے لیے ایک نئی امید کی کرن بن چکا تھا۔ بے نظیر نے کئی سال جلا وطنی میں گزارے، اور یہ سارا ٹائم انہوں نے دنیا بھر میں جمہوری نظام کی آواز بلند کرنے پہ صرف کیا۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسی جگہ سے ڈگریاں لیے وہ دنیا بھر میں جمہوریت کی آزادی کے لیے ایک آئیڈل بن کر ابھری۔ اور پھر 1988 میں جب جنرل ضیاء ایک حادثے میں انتقال کر گئے تو انہوں نے اپنے وطن واپسی کا فیصلہ کیا، اور کیا خوب واپسی تھی، جہاں الیکشن میں ان کی پارٹی نے حکومت بنائی اور انہیں صرف 35 سال کی چھوٹی عمر میں دنیا بھر میں پہلی مسلمان خاتون پرائم منسٹر بننے کا اعزاز ملا۔ جیسے ہی بے نظیر بھٹو نے اقتدار کی کرسی سنبھالی تو ملک بھر میں عظیم و شان جشن منائے گئے۔ لوگوں کو ایک نئی صبح نظر آنے لگی۔ ایک مسلم ملک کی پہلی خاتون لیڈر آ چکی تھی، اور وہ اپنے ساتھ اس نئی صبح میں خوشحالی اور ترقی کی نئی امیدیں لے کر آئی تھی۔ لیکن ان سب کے پیچھے بند کمروں میں طاقت شاید کہیں اور ٹرانسفر ہو رہی تھی، جہاں دھن، دولت اور اثر و رسوخ کی پامالی ہونا شروع ہو چکی تھی۔ یہاں ہوتی ہے انٹری آصف علی زرداری کی۔ بے نظیر کے شوہر اپنی شادی سے پہلے ایک لینڈ لارڈ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔
لیکن وہ شروع سے ہی ایلیٹ پارٹیز، تیز گاڑیوں اور شان و شوکت والی زندگی گزارنے کے قائل تھے، اور سونے پہ سہاگا۔ ان کی شادی ہو گئی ایک ایسی عورت سے جن کے ہاتھ میں اب پورے ملک کی کمان تھی، اور دراصل یہ کمان اب زرداری کے ہاتھ میں تھی۔ شادی ہوئے ابھی تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ یہ افواہیں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ بے نظیر کے پیچھے اصل طاقت ان کے ہسبینڈ ہے۔ مسٹر 10% کے نام سے مشہور زرداری صاحب کا انفلوئنس پورے ملک میں پھیلتا جا رہا تھا۔ سرکاری ٹینڈرز ہوں یا کوئی انٹرنیشنل ڈیلز، ہر جگہ زرداری صاحب اپنا انفلوئنس ڈالتے جا رہے تھے۔ کوئی ڈیل ان کی مرضی اور کمیشن کے بغیر ہونا ناممکن سا نظر آتا تھا۔ آپ نے کوئی بھی ڈیل یا سودا کرنا ہے، زرداری صاحب کے پاس ہر چیز کا ریٹ موجود ہے۔ مسٹر 10% اب ایک نک نیم تک محدود نہیں رہا تھا۔ اس ٹائم پہ بہت سی رپورٹ سامنے آنا شروع ہو چکی تھیں، جن میں سوئٹزرلینڈ میں موجود سیکرٹ فارن کرنسی اکاؤنٹس، سونے کی اسمگلنگ، اور دبئی، لنڈن اور حتیٰ کہ فرینچ ریویرا میں جائیدادیں لی جا رہی تھیں۔ بھٹو زرداری امپائر اب پاکستان کی حدود سے نکل کر فوراً دنیا میں پھیل چکی تھی، جبکہ ملک غربت میں ڈوب رہا تھا۔ ان کی دولت آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ بے نظیر کی پرائم منسٹر آفس کی پہلی میعاد ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اور زرداری صاحب کا ان ڈیلز میں کمیشن کروڑوں $US میں پہنچ چکا تھا۔ اور ابھی یہ کہانی یہاں پہ نہیں رکتی۔ بے نظیر اپنا دوسرا پرائم منسٹر کا دور شروع کرتی ہیں، اور ایک کرپشن کا طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ رشوت لینا اور بھتہ خوری کے الزامات عروج پر ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ حکومتی فنڈز کا باہر کے ملک میں ٹرانسفر ہونا، اور وہ بھی پرسنل اکاؤنٹس میں، یہ سب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بیچاری غریب عوام اس سب سے لا علم تھی، اور انہیں علم بھی کیسے ہوتا؟ آخر یہ رقم ہی اتنی زیادہ تھی کہ کسی کی بھی سمجھ بوجھ سے باہر تھا۔ اربوں روپے حکومتی خزانے سے غائب ہو چکے تھے، جن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ بعد میں ہوئی تفتیش جو کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے کی تھی، اس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ کم از کم یہ رقم 1.5 بلین $US تک کی تھی، جو کہ سوئس بینک کے مختلف اکاؤنٹس میں بھٹو اور زرداری کے نام پہ جمع کی جا چکی تھی۔ اتنی بھاری دولت جو چپ چاپ سے ایک سٹرگلنگ قوم کے ہاتھوں سے پھسل چکی تھی۔ مگر یہ کہانی صرف پیسوں تک محدود نہیں تھی۔ کچھ ایسے دستاویزی ریکارڈ اور ثبوت سامنے آنا شروع ہوئے جن میں گلف کے ریجن میں ہونے والی ہتھیاروں کی اسمگلنگ، رشین مافیا کے ساتھ تعلقات اور پاکستان کے پوشیدہ ایسٹس بیچنے کے الزام بھی زرداری صاحب کے سر تھے۔ اب زرداری بھٹو خاندان پاکستان سے آگے نکل کر انٹرنیشنل بزنس ٹائکون بن چکے تھے، اور یہ سب کچھ عوام کے پیسے چوری کر کے کیا گیا تھا۔ لیکن آخر کب تک ان جھوٹوں پہ بنی ہوئی عمارت نے کھڑے رہنا تھا؟ 1996 میں بے شمار کرپشن سکینڈلز کے سامنے آنے کے بعد بے نظیر کی دوسری ٹرم بھی ختم کروا دی گئی۔ بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ اور سیاسی مخالفوں کے پریشر کے باعث وہ اور زرداری ملک سے فرار ہو گئے۔ ایک پوری دہائی انہوں نے جلا وطنی میں گزاری، اور اس میں زیادہ تر ٹائم انہیں مقدمات اور اپنی سیاسی میراث بچانے میں لگا۔ سوئس عدالتوں میں چلتے کیسز میں انہیں منی لانڈرنگ میں شامل پایا گیا، اور پاکستان میں اربوں روپے کی خرد برد کے الزامات بھی لگائے گئے۔ لیکن اب بھی پاکستان میں بے نظیر کو پاکستان کی شکست یافتہ بیٹی اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک مزاحمتی علامت کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا۔ 2007 میں عام معافی کے وعدے اور سیاست میں واپسی کی امید سے بے نظیر بھٹو ایک نئے عزم کے ساتھ ملک واپس آئی۔ شہر شہر ان کے واپسی کے جلوس نکلے، ہر سو ان کے سپورٹرز قطار در قطار باہر نکلے، صرف اس امید کے ساتھ کہ ایک بار پھر ایک آمر یعنی کہ ڈکٹیٹر سے وہ جمہوریت کو بچا لیں گے۔ لیکن پاکستان ان کی واپسی تک کافی حد تک تبدیل ہو چکا تھا۔ کرپشن کے سائے نے ابھی بھی ان کی جان نہیں چھوڑی تھی۔ بھاری پبلک سپورٹ ہونے کے باوجود ہواؤں میں ایک بے چینی کا عالم سا گونجتا تھا۔ ان کے ماضی اور سیاسی دشمنوں دونوں کو ان کا ملک واپس آنا کچھ خاص بھا نہیں رہا تھا۔ 27 دسمبر 2007 کا دن تھا۔ راول پنڈی میں ایک جمع غفیل ان کا خطاب سن رہا تھا۔ لاکھوں لوگوں کا مجمع اس امید کی کرن کو سن رہا تھا، اور شروع ہوئی ایک خون کی ہولی۔ اس جلسے میں ہوا ایک بم بلاسٹ،
اور ساتھ میں آواز آئی کچھ گولیاں چلنے کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ امید کی کرن اپنی گاڑی میں گر جاتی ہیں اور ایک جدوجہد سے بری زندگی اپنے اختتام کو جا پہنچتی ہے۔ ساری زندگی سٹرگل میں گزارنے کے بعد بے نظیر بھٹو عام عوام سے معافی لیے اور کرپشن اور اربوں ڈالرز کی خرد برد میں ملوث ہوتے ہوئے اپنے اختتام کو جا پہنچتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک سیاسی قتل تھا اور انہیں شہید کا درجہ دے دیا، جبکہ دوسری طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آج تک ان کے لگائے گئے کرپشن کے پودوں کو کوس رہے ہیں۔ آپ کا بے نظیر کو لے کر کیا اوپینین ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیں۔ اگلی دفعہ تک کے لیے گڈ بائے۔